صلی علی محمد وآل محمد. اچھا ابھی یا علی ابن عمران کا جشن عمران کے نعرے سے شروع ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی وہ بیداری نہیں ہے کہ جہاں سے میرا خطاب شروع ہو. جتنے اس امام بارگاہ میں موجود ہیں سب مل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. یہ پہنچے کہاں؟ میدان غدیر تک پہنچے. ایک میدانی کھلی بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم والعن اعداءهم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے وارث غدیر، وارث کعبہ، محافظ قرآن، ہمارے اور آپ کے وقت کے امام، ان کی خدمت میں ان کے جد کے اعلان تاج پوشی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اچھا ہر نبی کا جانشین رہا ہے میرے ساتھ ہی نہیں ہے؟ نہیں ایک ایک فرد میرے ساتھ رہے، پوری طرح سے کنیکٹ ہے. اس لیے کہ غدیر کنیکشن کا نام ہے، ڈسکنیکٹ ہونے کا نام ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا تو پھر بے نور ہو گیا، اور جو بے نور ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ناری ہو گیا. اس لیے کہ غدیر نور کا نام ہے، ثقیفہ نار کا نام ہے. غدیر نور کا نام ہے. تو عزیزو، کسی بھی نبی کے جانشین کے لیے نا ایسا اہتمام نہیں کیا گیا جیسا علی کی ولایت کے اعلان کے لیے کیا گیا. اچھا علی ہے کیا؟ دیکھیں میرے ساتھ، یا تو آپ سمجھ نہیں رہے یا تو تھکے ہوئے ہیں. ہاں تو پھر اس کے بعد اچھا ویکینڈ کے اوپر پڑھیں، پھر ہم یعنی سیٹرڈے پڑھیں. بھائی جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور پھر اس کے بعد عیدوں کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محبتوں کا ثبوت دیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ عید الفطر بھی عید ہے میرے ساتھ ہیں. عید الفطر بھی عید ہے، عید الاضحیٰ بھی عید ہے، جمعہ بھی عید ہے. لیکن ان عید کے درمیان عید غدیر اس طرح سے ہے کہ وہ تارے ہیں اور یہ چاند ہے. وہ تارے ہیں، نہیں عزیزو، وہ تارے ہیں، یہ چاند ہے. اس لیے کیونکہ یہ مہتاب ولایت ہے، آفتاب امامت ہے. علی ولی اللہ اذان میں کب شامل ہوا؟ میرے بھائی نے نعرہ لگا دیا، اب تو مجھے یہیں روک لیا اس نے. اچھا جب بھی کوئی علی کے نام پہ روکتا ہے تو پھر دل کہتا کہ بھائی یہیں رکے رہنا. علی کے نام پہ روکتا ہے نا تو پھر یہیں رکے رہنا. اس لیے کیونکہ اس سے بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے. نہیں توجہ، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں. بس تمہاری محبتوں کا ثبوت دینا توجہ ہے. اس لیے کیونکہ رکتا آدمی دروازے پر ہے، رکتا آدمی دروازے پر ہے. بقول وقار سلطان پوری
کہ علی کے نام پر ملتا بہت ہے. بقول نیر سلسوی کہتے ہیں کہ فقیر شہر بھی اس راز سے واقف ہے نیر، علی کے نام پر ملتا بہت ہے. میں آپ کو اپنا ہندوستان کا ایک تجربہ بتا دوں اور اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. ہمارے ہندوستان میں ملی جلی آبادیاں ہوتی ہیں نا، یہ غیر مسلمین کا محلہ، یہ مسلمانوں کا محلہ، کہیں کچھ عیسائیوں کے محلے. تو میں نے جو فقیروں کو دیکھا نا، کیونکہ علی آقا ہے نا، علی آقا ہے، علی داتا ہے، علی عطا کرتا ہے. بلکہ ایک جملہ اور، خدا بھی جب عطا کرتا ہے تو علی کے صدقے میں عطا کرتا ہے. بلکہ ایک جملہ کہیں غدیر میں خدا لٹا رہا ہے. میں اعمال تک پہنچوں گا. غدیر میں خدا لٹا رہا ہے. میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا، بس شب قدر آتی ہے تو عطا کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن جب شب عید غدیر آتی ہے تو پھر خدا علی کا صدقہ اتارتا ہے نا، علی کا صدقہ اتارتا ہے. میرے ساتھ ہو نا، علی کا صدقہ اتارتا ہے. اللہ اکبر. علی کیا ہے نا. تو میں فقیروں کا مزاج بتا رہا تھا. ہندو محلے میں گیا، رام کے نام پر دے دیے، کرشن کے نام پہ دے دیے. دیکھو اگر منافق فقیر ہوتا ہے، توجہ ہے تمہاری؟ نہیں توجہ ہے. اگر منافق فقیر ہوتا ہے تو محلے دیکھ کر زبان بدل دیتا ہے. اگر منافق مانگنے والا ہوتا ہے تو محلے دیکھ کر مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، زبان تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن اگر مومن ہوتا ہے، شب قدر ہو تو علی کے نام پر مانگتا ہے، روز عرفہ ہو تو علی کے نام پر مانگتا ہے، غدیر ہو تو علی کے نام پر مانگتا ہے، 17 ربیع الاول ہو تو علی کے نام پر مانگتا ہے، اپنے گھر میں ہو تو علی کے نام پر مانگتا ہے، سفر میں ہو تو علی کے نام پر مانگتا ہے، حضر میں ہو تو علی کے نام پر مانگتا ہے. ارے نبی کے مدینے میں ہو علی کے نام پر مانگتا ہے، خدا کے گھر میں کعبے میں ہو علی کے نام پر مانگتا ہے. کیا اس لیے کہ اس گھر سے علی کو لیا ہے، اس گھر سے علی کے نام پر لیں گے. یا علی، یا علی، علی مدد، یا علی مدد. ایک بلند ترین سارا بات پڑھیے گا آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا یہ بلند ترین تھی، ایک آہستہ پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی یہاں رکنا ہی نہیں نا. تو اب آپ یہ دیکھیں گا، وہاں بھی جاتے ہیں مانگتے علی کے نام پر. اچھا یہ عجیب چیز ہے، یہ ہم نے نبیوں سے سیکھا ہے میرے ساتھ نہیں ہے، ہم نے نبیوں سے سیکھا ہے. بات پہنچ جائے، بڑا سمجھدار مجمع ہمارا. اس لیے آپ ہیں کون؟ آپ کی سوسائٹی انجمن کا کیا نام ہے؟ حسینی ہے. اچھا علی کو حسینی سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ علی کو حسینی سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ سارے حسینی ہیں. ہاں عزیزو، بات پہنچ گئی تم تک. تو عزیزو مانگتے ہیں خدا کے گھر میں علی کے نام پر. تو فقیر جو ہے نا ہندوستان میں، ہندو محلے میں گیا وہاں کا، عیسائی میں محلے میں گیا وہاں کا ہو گیا. مسلمانوں کے محلے میں جب بھی آتا ہے، آج بھی جائیے گا آپ پاکستان میں بھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، نبی کے نام پر مانگتے ہیں نہیں؟ میرے ساتھ ہیں؟ نبی کے نام پر مانگتے ہیں، علی کے نام پر مانگتے ہیں، فاطمہ کے نام پر مانگتے ہیں، حسن کے نام پر مانگتے ہیں، حسین کے نام پر مانگتے ہیں، پنجتن کے نام پر مانگتے ہیں. میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا کہ اگر مسلمانوں کے پاس کچھ سچے لوگ ہوتے، کچھ دینے والے لوگ ہوتے تو ان کے نام پر مانگا جاتا. لیکن فقیر تک جانتا ہے کہ صرف آل محمد کے نام پر ملتا ہے نا. آل محمد کے نام پر خدا بھی دیتا ہے تو آل محمد کے نام پر. دنیا بھی دیتی ہے، دنیا بھی دیتی ہے، دنیا بولیے میرے ساتھ بولیے، دنیا بھی دیتی ہے آل محمد کے نام پر. ملتا آل محمد کے نام پر. تو جہاں میرے بھائی نے چھوڑا تھا نا، علی کا نام آیا، رک گئے. بھائی یہی تو باب ہے نا. باپ کہہ دیا، سمجھے نہیں پہنچے. رسول کی حدیث ہے نا، کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم. میں منکتو تک پہنچوں گا. انا مدینۃ العلم والیون بابا، یہ سب نے پڑھی ہے نا. میں آج 3 حدیث بتا رہا ہوں، 3 حدیث میرے ساتھ رہے گا. رسول کہتے انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں. والیون بابا، ہاں
اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. اور جو علم چاہتا ہے اس دروازے پہ آ جائے. عزیزو اگر یہ بات پہنچ گئی تو علی کا ایک جملہ سن لو. علی کہتے ہیں میں جتنا عالم تھا مجھ سے اتنا علم نہیں لیا گیا، جتنا سخی تھا اتنا مجھ سے سوال نہیں کیا گیا، اتنا سوال نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. دوسری حدیث ہے انا دار الحکمہ. علم کے بعد ایک لفظ آ گیا حکمت. حکمت جانتے ہو؟ حکمت یعنی وزڈم ہے نا، دانائی. ماشاء اللہ. بازیزو دانائی کے اندر بھی یاد رکھیں اگر الٹ جائے تو نادان ہو جاتا ہے. یہ لفظ ادھر کا ادھر ہو جائے تو کتنا فرق ہو جاتا ہے. اگر دال الف پہلے آ جائے تو دانا ہے، اور اگر کہیں نون الف پہلے آ گیا تو نادا ہے. تو ترتیب بدلنے سے اتنا فرق آ جاتا ہے، قیامت آ جاتی. اگر لفظوں میں ترتیب بدل جائے، جملہ تمہارے حوالے، محبتوں کا ثبوت دیجیے گا، اگر لفظوں میں ترتیب بدل جائے تو دانا سے نادا ہو جائے، نبی کی خلافت میں تبدیل ہو جائے. ترتیب بدل جائے تو کیا ہو جائے گا عزیزو؟ اللہ اکبر. کہا انا دار الحکمہ، میں کون ہوں؟ رسول کہتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں. وہ علی بابا، اور علی اس کا دروازہ ہے. توجہ ہے نا آپ کی. میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ. دو جگہ ہو گئی. تیسری جگہ علی کہاں باب ہے؟ سنو. کہتے ہیں انا دار الجنہ. اوہو، چاہیے جنت؟ کہتے ہیں ہر مسلمان کہتا ہے نماز پڑھ رہا ہے جنت. قربتاً اللہ نہیں ہے، قربتاً جنت. روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ جنت دے دے. حج کے لیے گیا جنت. بینک سے آٹو ڈیبٹ ہوگی زکات پاکستان میں، جنت. کسی فقیر نے مانگ لیا تو جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے ڈھونڈا 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 چھوٹا سکہ کا دے دے، کہا جنت. یہ سارا کام ہو رہا جنت کے لیے، لیکن ملے کیسے جنت؟ سنو گے نبی کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں انا مدینۃ الجنہ یا انا دار الجنہ، میں جنت کا شہر ہوں. وہ علی بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، بس دنیا میں بھی علی کے پاس جانا پڑے گا، آخرت میں بھی علی کے پاس جانا پڑے گا. علم ملے گا علی کے پاس جاؤ، حکمت ملے گی علی کے پاس جاؤ، جنت ملے گی. ارے اتنی بڑی بات ایسے ہی سن لی، بس جنت ملے گی علی کے پاس جاؤ. بات آگے بڑھ رہی ہے ہماری. تو علی کے نام پہ خدا لٹا رہا ہے، غدیر میں لٹایا جا رہا ہے. کیا کہا گیا؟ اگر نہیں پہنچایا مولوی صاحب کی نماز اور روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ پیش امام صاحب کی نہیں، مفتی صاحب کی کہ نہیں. کس کے اعمال؟ کا رسول اللہ کے اعمال. اللہ اکبر. کیا مقام ولایت علی ہے کہ اگر نبی علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو نبی کی ساری محنتیں بیکار. تو ایک جملہ کہنے دے، میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ میرے ساتھ ہیں، میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، شاعری پڑھ رہا ہوں، پڑھوں گا بعد میں. اشعار بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ مائدہ پڑھ رہا ہوں. اچھا خدا وندے تعالی، مائدہ کے معنی جانتے کیا ہے؟ ٹیبل، دسترخوان، سفرہ. اللہ نے ولایت کا دسترخوان بچھایا ہے، سمجھے آپ؟ ولایت کا دسترخوان. اچھا میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سنو عزیزو. آئے ولایت، آئے نمبر 55، وہ بھی سورہ مائدہ میں. آئے توسل، آئے نمبر 35 ہے، میرے ساتھ ہیں، وہ بھی مائدہ میں.
آئے غدیر بلغ وہ بھی مائدہ میں، آئے کمال وہ بھی مائدہ میں، وہ بھی مائدہ میں پہنچ گیا نا. یہ سب یعنی اللہ نے 10. اور حزب اللہ غالب ہوں گے، جو علی والے ہیں وہ بھی سورہ مائدہ میں پہنچ گئے. میرے ساتھ ہو نا، یہ سب مائدہ میں رکھا کہ اس لیے کہ مسلمان کھانے سے کم پہ بات ہی نہیں کرتا. بھئی اسے کھلاؤ تو آئے گا. تو سورہ ہوگا مائدہ کا، بات ہوگی توسل کی. سورہ ہوگا مائدہ کا، بات ہوگی ولایت کی. سورہ ہوگا مائدہ کی، بات ہوگی بلغ کی. سورہ ہوگا مائدہ کا، بات ہوگی اعلان ولایت علی بن ابی طالب کی. سورہ ہوگا مائدہ کا، بات ہوگی دین کے کمال کی. ہے میرے ساتھ ہے نا؟ یہ سب سورہ مائدہ میں. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں، رسول کے کہا پہنچا دو، نہیں پہنچایا کچھ نہیں کیا. یہ بتائیے آپ لوگوں نے کیا 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 اب تک؟ تبلیغ کریں گے آپ؟ وما علینا الا البلاغ. مولوی صاحب نے تقریر ختم کی، ہمارا کام بس پہنچانا تھا، ڈیلیور کرنا تھا. وہ دیکھا نا پوسٹ مین آتا، اگر آپ کی وہ رجسٹرڈ پوسٹ ہوتی ہے تو دروازے پہ آپ کو پوسٹ دینے کے بعد سائن لیتا ہے کہ آپ نے ریسیو کر لیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب آپ یہ دیکھیے گا یہ ڈیلیوری کس طرح سے ہو کہ وہاں سے دیا جائے یہاں لیا جائے، وہاں سے دیا جائے یہاں سے لیا جائے. پر نبی کا کام یہ تھا نماز پہنچائیں، نبی کا کام تھا روزہ پہنچائیں، نبی کا کام تھا حج پہنچائیں، سب پہنچا دیا. اب ولایت پہنچائیں. بہت امپورٹنٹ ہے. آیت مکمل بعد میں کرتا ہوں، ایک جملہ سنو، لیکن ایک بلند ترین غدیری صلوات پڑھ دیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سارے نبی اسلام لے کر آئے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ آدم مسلمان تھے نہیں تھے؟ سارے نبی اسلام لے کر آئے. نوح اسلام لے کر آئے، ابراہیم اسلام لے کر آئے، موسیٰ، سارے پیغمبر اسلام لے کے آئے. اب وہ مسلمان کہتا ہے کہ جو موسیٰ پہ رک گیا اس کو کیا کہتے ہو بھائی تم؟ میں تمہیں کسی منزل پہ لے کے آؤں. وہ سارے پیغمبر ہیں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے، اور آسان کر دیا، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے. ایک کتاب دی گئی توریت. اچھا جو توریت پر اور موسیٰ پر رک گیا اسے ہم سب نے کہا یہودی. ارے جو عیسیٰ پر رک گیا اور بائبل پر رک گیا اس کو ہم نے کہا کرسچن. اب یاد رکھو اگر جو پیغمبر پر رک جائے اور پیغمبر کے بعد علی اور علی کی اولاد میں ائمہ کو نہ مانے تو وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. اور نبی نے کہہ دیا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو، جنت ہے میری ملکیت، بانٹو گے تم. صلوات پڑھیں گے بابا سے بلند. ایک حدیث کا ایک فقرہ نقل کرنے جا رہا ہوں، محبتوں کا ثبوت دیں. رسول فرماتے ہیں اے علی کچھ فضیلتوں میں تم میرے ساتھ شریک ہو. توجہ ہے نا آپ کی؟ کہ اللہ نے علم مجھے دیا. ہم علم کہتے ہیں تو صرف خیبر ذہن میں آتا ہے. اچھا کوئی علم اٹھاتا نظر آتا ہے کوئی علم لے کے واپس ریٹرن ٹکٹ وہ نظر آتا ہے. اچھا جب یہ ریٹرن ٹکٹ والی بات ہے تو ایک جملہ کہوں گا سب محبت کا ثبوت دیں گے. ہوا یہ کہ خیبر جب جیت گیا نا مسلمان تو اس کے بعد بہت مال ملا. تاریخ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے فاقے ٹوٹ گئے. میں تھوڑا احد تک چلا جاؤں اور خیبر تک، جو ٹوٹے ہوئے تھے ان کے فاقے ٹوٹ گئے. جو ٹوٹے ہوئے تھے ان کے فاقے ٹوٹ گئے. اب ہوا یہ کہ رسول سونا ملا، بڑا سونا، اور کھرا سونا تھا. رسول اللہ نے سونے کی اینٹیں تقسیم کی.
آج کل تو بہرحال سونا تو سونا ہو گیا. اب تو بہرحال کیا نقلی سے کام چلا لیا جائے. بازی تو ایک بات کہتا ہوا چلوں تو ہوا کیا کہ سونے کی اینٹیں رسول نے بانٹی, سب کو دی, سب کو دی, لیکن دی ایک ایک. ہے میرے ساتھ نہیں ہے آپ؟ بہت اہم ترین نقطے پہ لے کے آ رہا ہوں. سب کو ایک ایک سونے کی اینٹ دی. علی کو دی 2. ارے نہیں پہنچے. سب کو ایک ایک اینٹ دی. علی کو دی اینٹ 2. پر میری سمجھ میں نہیں آیا. وہ علی سردار تھے, پر 10 دے دیتے یا رسول اللہ, 5 دے دیتے, 12 دے دیتے, 20 دے دیتے, پر 2 سمجھ میں نہیں آیا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, سورہ نساء نہیں پڑھا؟ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. ارے مرد کا حصہ عورتوں کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے. نبی نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اب تک جو گئے تھے ان کو ایک ہی. ارے مرد کا حصہ دگنا ہوتا ہے. یا علی 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 مدد, علی مدد. اچھا دن ہو تو علی کا, خیبر میں علی کا دن, مباہلے میں علی کا دن, غدیر میں علی کا دن. اب رات پہ آ گئے ہم. بس 24 گھنٹے میں یا دن ہوتا ہے یا رات ہوتی. بس دن ہوا وہ بھی علی کا. شب ہجرت آئی, شب ہجرت آئی, رات علی کی. شب قدر آئی, اس لیے کہ اولی الامر کے پاس آتے ہیں نا. رات علی کی. اما تم علی سے کیا لوگے؟ اس لیے کہ دن بھی علی کا, رات بھی علی کی, کائنات بھی علی کی, سب کچھ علی کا. بازیزو اب میں یہاں پر وہ بند پڑھوں گا جو اکثر موقع پہ پڑھتا ہوں, پیام آزمی کا. محبتوں کا ثبوت دیں گے. یہ پورا مجمع بیدار ہو کے اس طرح نعرہ لگائے گا کہ یقیناً پورا شہر میلبرن گونج جائے گا اور یہ تاریخی غدیر کا جشن ہو جائے. شاعر کہتا ہے کہ محراب میں علی ہے. اگر کسی کو یاد ہے تو میرے ساتھ ریپیٹ بھی کر لے گا. محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی, ہجرت کی شب. محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی, ہجرت کی شب. رسول کے بستر پہ ہے علی, کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بچنا علی سے تو جہنم میں جائیے. میں بھیج نہیں رہا, اٹس یور چوائس. بس سنتے ہیں نا آپ آسٹریلیا میں, تو بھائی بیچاروں کا اپنا اختیار, ان کی چوائس ہے. ہم نے علی چنا, ہم نے ولی چنا. انہوں نے ایسوں کو چنا کہ ان کو دیوار میں چن دینا چاہیے. صلوات پڑھیے گا بابا ولن اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بات یہ ہوئی کہ الیوم یئس الذین, غدیر کا دن ہو اور کوئی بجھا بجھا سا, مایوس سا, تھکا تھکا سا, جھکا جھکا سا, اپسیٹ, فرسٹریٹ. قرآن کی ایک لائن کافی ہوگی, الیوم یئس الذین کفروا. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. عجیب بات ہے, یہاں نماز ختم ہوئی, آپ سب جشن میں بیٹھے. اگر یہیں پر میں اعلان کر دیتا نماز عشاء کے بعد, پڑھانے کے بعد, بھائی جتنے کافر ہیں وہ ذرا دوسری طرف بیٹھ جائیں. نہیں پہنچے, ارے بیکار ہو گئی بات. ہے میرے ساتھ ہیں انکل, بات پہنچ گئی نا آپ تک. اگر میں کہہ دوں کہ کافر باہر چلے جائیں, لوگ کہیں گے ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں, یہ سارے مومنین ہیں, ان میں سے ایک نے اذان دی, سارے نماز آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کافر. اچھا تو اگر میرے پیچھے کوئی نماز پڑھے
ارے نہیں سمجھا، میرے پیچھے کوئی نماز پڑھے تو میں اسے کافر نہیں کہہ سکتا. یہ پیغمبر کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے تھے، حج بھی کر کے آئے، طواف بھی کر کے آئے، سعی بھی کر کے آئے، ارے عرفات میں بھی تھے، مزدلفہ میں بھی تھے، مینا میں بھی تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. ارے حج کیا لیکن اگر علی کی محبت نہیں ہے تو نبی کے ساتھ ہے، کافر ہے. علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. او راز کھل گیا. قرآن جو قرآن کہتا ہے لوگوں کی راز نہ کھولو. ارے نہیں پہنچی بات ہے بیٹا، میرے ساتھ ہے نا. قرآن کہتا ہے لوگوں کی راز نہ کھولو. کہ دیکھو جب تک علی کی بات نہ ہو، اگر علی کی بات ہو نا تو ان کے راز کھولو اور میدان میں کھول دو. راز کھول دو، میدان میں کھول دو. بتاؤ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. تب اگر کہیں علی کا ذکر ہو اور کہیں مایوسی نظر آئے نا تو سمجھنا اس کے گھر میں عید نہیں ہے، اس کے گھر میں ماتم ہے نا. اللہ اکبر. چلو ہم ایک جملہ پھر تمہارے حوالے کرتے ہیں. ہم جو 2 مہینے 8 دن ماتم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ خوشی نہیں مناتے. بھائی جملے کو عمران بھائی رکھ لیجیے گا کہ ہم جو 2 مہینے 8 دن ماتم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خوشی نہیں مناتے. ہم ان سے کہیں گے غدیر کے دن آؤ، ہم کیسے خوشی مناتے ہیں. 13 رجب کو آؤ، ہم بتائیں گے کیسے خوشی مناتے ہیں. 3 شعبان کو آؤ، ہم بتائیں گے کیسے خوشی مناتے ہیں. ارے ہم خوشی بھی مناتے، غم بھی مناتے. اور تم نہ کہنا کہ تم صرف خوش رہتے ہو، کیونکہ ہمیں غار یاد ہے. یا علی، یا علی مدد، حق ہے دارا ہے. توجہ ہے نا آپ کی. ہم خوشی بھی مناتے ہیں، غدیر کی خوشی. اچھا جب غدیر کی خوشی ہے نا، الیوم میجورٹی سائٹ پہ اب کہا جا رہا الیوم اکملت لکم دینکم. اے نبی، ہم نے آج کے دن دین کو مکمل کیا، دین کو مکمل کیا. اگر ولایت نکل جائے تو دین وہ جسم ہے جس میں روح نہیں ہے. ولایت نکل جائے تو دین وہ چراغ ہے جس میں روشنی نہیں ہے. اس سے پہلے کی بات کروں، روشنی تو بعد میں آئے گی. تیل نہیں ہے. علی کو نکالو گے تو تمہارا تیل نکل جائے گا. مل کے صلوات پڑھے گا بابا ولن محمد. آپ لوگ ایک مشورہ کر کے ایک بڑی والی بلند ترین صلوات پڑھ لیں. آج کے دن دین کو مکمل کر لیا. ہاں پھر اس کے بعد اچھا واقعی اس دن کو ہم نوروز کہہ سکتے ہیں، ہے نا، ولایت کا دن ہے. تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت تمام کر دی، نعمت تمام کر دی. اچھا ایک جملہ اور قرآن مجید میں مولانا نے بھی ایک حوالہ دیا تھا نا، اس روایت کو نہیں پڑھوں گا، ارادہ تھا اس کے دوسرے گوشے تھے، لیکن میں ترک کر کے دوسری طرف آ رہا ہوں. سورہ ابراہیم میں، سورہ نمل میں 2 جگہ میرے ساتھ ہیں آپ. قرآن کہہ رہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نا تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. نہیں سمجھ پا رہے ہو. اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اما اگر آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زمین، آسمان، ہوا، آکسیجن، دریا، پانی، فضا، سورج، چاند، تارے، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہ تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. تو بتاؤ علی کی ولایت کو کیسے شمار کر سکتے ہو؟ اس لیے کیونکہ یہ نعمت ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ نعمت ہے، وہ نعیم ہے. وہ نعیم اللہ اکبر کا شمار نہیں کر سکتے. اسی لیے علی کے فضائل شمار نہیں ہوتے. اچھا جو کسی گنتی شمار میں نہیں ہے نا، محاورہ پہنچا نہیں پہنچا اب تک؟ میرے بچے جو یہاں پر رہتے ہیں
جو کسی گنتی شمار میں نہیں، وہ لگے ہیں علی کے فضائل شمار کر رہے ہیں. جو کسی گنتی شمار میں نہیں ہے وہ لگے ہیں علی کے فضائل شمار کرنے. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر درخت قلم بن جائیں، دریا روشنائی بن جائیں، اور لکھنے والے جن اور انس ہوں، سب ہوں، تب بھی علی کے فضائل کا احسان نہیں کیا جا سکتا. عزیزو، جس کے فضائل کو جنات اور انسان مل کر احسان نہیں کر سکتے اسے علی کہتے. اب سمجھ میں آ گیا نا؟ اب میں وزن پہ آ گیا، بات بے وزن نہ ہو، میں وزن پہ آ گیا نا، ویٹ پر. وزن بتاؤں تمہیں، 100 سال کی عبادت، 200 سال کی عبادت، میں کل کے اعمال پہ 2-4 جملے کر کے مطلب 10 منٹ لے کے ختم کروں گا. میں ساری عبادتیں کرتے ہیں، اس کے اجر و ثواب ہوتے ہیں نا. اللہ کل دے گا نہیں، کل نہیں دے گا. کل کیا کرے گا؟ پہلا جملہ یاد ہے میرا نا، کل اللہ دے گا نہیں، کل اللہ لٹائے گا. علی کا صدقہ لٹائے گا، علی کے نام پر لٹائے گا، دے گا. لٹایا جا رہا کس طرح سے سنو. روزہ رکھے گا، کل کا روزہ بہت ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. روزہ رکھے گا کل کا، جو جس کا واجب ہے وہ قضا کی نیت سے رکھے، جس کا مستحب ہے، بھائی میرا مزاج ہے نا فقہی مسئلے بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں، تو اب آپ یہ دیکھیں تبلیغ بھی ہو جائے. روزہ جس کا واجب ہے وہ قضا رکھے گا، اگر نہیں ہے تو پھر مستحب کی نیت سے. کل کے روزے کا ثواب کتنا؟ 1 سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، کہ دنیا کی عمر. عجیب بات ہے، جو دنیا کی عمر اب تک کاؤنٹ نہ کر سکتے ہیں وہ علی کی عمر کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں. کہ دنیا کی جتنی عمر ہے اتنا ثواب ہے اس دن کے روزے کا جس دن علی کی امامت اور ولایت کا اعلان ہوا ہے. توجہ رکھیں کیا مقام علی ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں؟ یہاں کہہ لیجیے گا، گھر میں جا کے دیکھنے کہیں، گھر میں تو جو بے گناہ ہیں وہ بھی گنہگار ہیں. اچھا بے شک بھی آ گیا. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ. اچھا یہ نہ سنیے گا، یہ توجہ نہ دیے کہاں سے آواز آئی ہے. ایک مجھے اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں گے آپ. صلی علی. تو یہ کرا نا 60 سال کے گناہ کا کفارہ کل کا ایک روزہ. کیوں؟ اس لیے کیونکہ علی کی ولایت پہ رکھا ہے. عمل کا وزن علی کی ولایت کی وجہ سے ہے. اب روزہ ہو گیا، یہ ثواب ہو گیا. اور سنو، اور وہ یہ ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے گا، یہ سارے ثواب کے ساتھ ساتھ 100 حج. کتنے؟ 100 عمرے ہو گئے. ختم ہو گئی بات؟ بابا حدیث انکمپلیٹ ہے. یہ حج مقبولہ، حج کے لیے گئے، واپس آئے، گئی بھینس پانی میں، سب ڈوب گیا. کہ حج قبول ہوا نہ عمرہ. کہ لیکن دیکھو اگر علی کی محبت کے ساتھ نہ جائے تو حج کر کے آئے، حج قبول نہیں ہوتا. لیکن ہاں واجب حج چھوڑنا نہیں. ہم تو جاتے اسی لیے حج کرنے گے تاکہ خانہ کعبہ کے دروازے کی بھی زیارت کریں گے، رکن یمانی کی بھی زیارت کریں گے، ارے جسم کی بھی زیارت کریں گے، روح کی بھی زیارت کریں گے. جاتے اسی لیے نا خانہ کعبہ کی زیارت. اللہ اکبر. جس کعبے کے رخ پہ نمازیں پڑھ رہے تھے نا، تو کہا 100 حج مقبول. علی کی محبت میں روزہ رکھا آپ نے میلبرن میں، 100 حج مقبولہ کا ثواب. علی کی محبت میں آپ نے روزہ رکھا کوئٹہ میں، 100 عمرہ مقبولہ کا ثواب. لکھنؤ والوں نے کیا گناہ کیا؟ میں اس کو بھی شامل کروں نہیں کروں؟ صلوات پڑھے گا بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جہاں پہ بھی جس نے علی کی محبت میں کل کا روزہ رکھا، 100 حج مقبولہ، 100 عمرہ مقبولہ کا ثواب ہو گیا. اب آئیے ہے نماز. علی کے دم سے نماز ہے.
یزید کے باپ سے ہو رہی تھی لڑائی. ہم تو کتنی احتیاط کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تبرہ کرتے ہیں. میں تو علی کا نام ہی تولا بھی ہے, تبرہ بھی ہے. علی کا نام ہی تولا بھی, تبرہ بھی ہے. اللہ اکبر. تو ہوا کیا کہ جنگ ہے, صفین کا میدان ہے, تیروں کا میں برس رہا ہے. ایک مرتبہ علی نے کہا صفیں لگا دی جائیں, نماز پڑھی جائے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا جنگ ہو رہی ہے, نماز کہ اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں. تو علی والے کی نماز بھی نہیں چھوٹتی. ہم واجب نمازیں تو پڑھتے ہیں, لیکن جب بڑی تاریخ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, مستحب نمازیں, الگ الگ ذائقے ملتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, دسترخوان سجا ہوا ہے نا کل کا, کہ 2 رکعت نماز آدھے گھنٹے پہلے نماز ظہر سے, یعنی ظہر کی تیاری ہو رہی ہے, یا علی کہہ کر ظہر کے لیے جا رہا ہے. ارے نہیں پہنچے آپ, یا علی کہہ کے ظہر کے لیے جا رہا. میں 4 مصرے پڑھوں گا, بھیا محبتوں کا ثبوت دیجیے گا. شاعر کہتا ہے کہ میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں, میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں. سوز دل سوز جگر دیدے نم رکھتا ہوں. دل کی قوت کے لیے یاد خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. یا علی علی اللہ اکبر, یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. ہاں عزیزو, تو عرض یہ کر رہا ہوں, 2 رکعت نماز نیت ہو کہ میں 2 رکعت نماز روزے عید غدیر کی پڑھتا ہوں, روزے غدیر کی پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. الحمد کے بعد دونوں رکعت میں 10 ٹائمز قل اللہ احد, سمجھ گیا, 10 ٹائمز آیت الکرسی, 10 ٹائمز انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. نماز تمام ہوگی. سجدے میں 100 مرتبہ شکرن شکرن شکرن. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. شکرن ابو طالب کے بھتیجے کا کلمہ پڑھتا ہوں, شکرن. توجہ ہے, ابو طالب کا بیٹا میرا امام ہے, شکرن. فاطمہ بنت اسد کا فرزند میرا آقا ہے, شکرن. پروردگارہ تجھے مجھے نبی دیا, شکرن. مجھے علی جیسا مولا دیا, شکرن. فاطمہ جیسی شہزادی دی, شکرن. حسنین جیسے آقا دیے, شکرن. غدیر دیا, شکرن. مباہلہ دیا, شکرن. یہ سارے شکر ہو جائیں گے. پھر دعا ہے, کل 3 زیارتیں ہیں. زیارت امین اللہ, زیارت جامعہ, اور ایک مشہور زیارت ہے زیارت, 2 زیارتوں بتا دی میں نے, تیسری بتاؤ انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے. زیارت غدیر, غدیر کی مخصوص زیارت ہے جس میں اچھا یہ 2 جو زیارتیں ہیں نا, زیارت جامعہ اور زیارت غدیر, یہ 10ویں امام کا تحفہ ہے. تو زیارت غدیر پہنچ گئی تم تک بات, ضرور پڑھنا اس کو. پھر اس کے بعد سنو, یہ جو تم 2 رکعت نماز پڑھو گے, پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ سمیٹ رہا ہوں میں, اس کا ثواب 1 لاکھ حج. کتنا؟ 1 لاکھ حج. اچھا مجھے 1 لاکھ وہیں پر نظر آتا ہے, یا علی کے معاملے میں یا حسین کے معاملے میں, کا 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرہ. پھر اس کے بعد اگلی چیز سنو, کل کا جو روزہ رکھو گے نا اس کا ثواب بتا دیا. افطار کا ثواب, ایک مرد مومن نے وہاں ویسٹ میں رکھا ہے, مجھے بس نماز پڑھا کے شاید ہو سکتا منہ میں کھجور رکھوں گا, سیدھے آ جاؤں گا, ابو طالب میں جشن پڑھنا ہے مجھے. تو اب وہ جو دیکھیں, تو ہوا کیا, افطار کرانے کا ثواب کتنا ہے؟ کا 10 فیام. I don't know what is فیام. میٹر معلوم ہے, کلومیٹر معلوم ہے نا, اسکیل ہے نا, یہ اسلامی اسکیل ہے, ایمانی اسکیل ہے. سمجھ گیا, ایمانی اسکیل ہے. ایک مرتبہ مولا سے پوچھا فیام کیا ہے؟ کہ اگر غدیر کے دن کسی مومن کو روزہ افطار کراؤ, عزیزو غدیر کے دن ہر چیز کا وزن بہت بڑا ہے, کہ افطار کرایا کہ 10 فیام کا ثواب. کہ مولا یہ فیام کیا ہوتا ہے؟ کہ 1 فیام میں 1 لاکھ پیغمبر, 1 لاکھ صدیقین, 1 لاکھ شہداء, تو 10 لاکھ نبیوں والا ثواب ایک روزہ افطار کرانے میں. کل کے دن اگر 1 درہم اگر دو گے نا صدقہ, تو جانتے ہو کتنا ثواب؟ 10 لاکھ کا ثواب ہے, ملین. تو جو جتنا دے سکتا ہے کل علی کے نام پر دے. پھر اس کے بعد پتا تمہیں, اگر کوئی اپنا فیملی ڈے بھی ہے کل کا دن,
عبادتوں کے بعد کوئی دین نہیں کہتا بہن سے نہ ملیے گا، ملیے اس دن کہ جو اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے جائے گا تو جب مرے گا تو اس کی قبر میں 70 نور جائیں گے. ظاہر سی بات ہے جو نور والوں سے جڑا ہوگا اس کی قبر میں نور ہی تو جائے گا، ہے نا، نور ہی تو جائے. 70 نور جائیں گے کہ 70,000 فرشتوں کو اس کی قبر میں بھیجا جائے گا کہ جو علی کو مولا مان چکا ہے نا اور اس نے افطار کرا دیا ہے نا اور اس کے بعد مومن اپنے مومن بھائی سے ملنے کے لیے گیا نا، 70,000 فرشتے اس کی قبر کا طواف کریں گے. اللہ اکبر. آپ کا اگر اپنے کوئی آپ کا عزیز جس سے آپ ناراض ہیں وہ آپ سے ناراض ہے، ملیے اس سے، بات پہنچ گئی. اسی طرح سے کوئی مسکرائے گا کسی سے تو مسکرانے پر ثواب. انا انزلنا جب پڑھتے ہیں تو دوسری آیت کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک. تمہیں نہیں پتا کہ شب قدر کیا ہے. وہ جناب سیدہ کے تعلق سے فضیلت والا گوشہ اپنی جگہ. غدیر کا جو غدیر کی معرفت رکھ لے اور معرفت کے بعد کسی مومن سے مسکرا کر ملے تو اس کے لیے بھی بڑا عظیم ثواب رکھا گیا ہے. تو اس کو بھی یاد رکھنا. اللہ اکبر. آخری بات، اتنا وزن کیوں رکھا گیا جانتے ہو؟ غدیر میں ہر عمل پہ. آخری جملہ ہے آج کا. پھر میں ایک بہت بڑی خوشخبری میرے بھائی نے دی تھی اس کے تعلق سے بات کروں گا اور کلام پڑھوں گا. یہ غدیر کے دن نماز کا وزن بھی زیادہ، صدقے کا وزن بھی زیادہ، بلکہ غدیر کے دن اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کی کفالت کر لے. کل کسی مومن فیملی کو جو یتیم ہے، بیوہ ہے، اس کو اگر آپ نے اڈاپٹ کر لیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا تو مولا کی طرف سے وعدہ سنو. مولا کہتے ہیں ہم اس کی دنیا میں بھی کفالت کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے. علی جس کا کفیل ہو جائے، بس جملہ تمہارے حوالے، علی جس کا کفیل ہو جائے، حسین جس کا وکیل ہو جائے، تو پھر کیا ہے اس کے لیے مشکل نا. اللہ اکبر. تو کفالت کے تعلق سے تو وزن تمام عبادتوں کا کیوں زیادہ رکھا جانتے ہو؟ لے چلوں تمہیں خندق میں. یہ آخری جملہ ہے آج کا. نبی نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین پر بھاری. عزیزو آج تک میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری. تو میں نے کہا وہ تو ولی اللہ ہے. ارے جو ولی اللہ مان لے اس کے روزے کا اتنا وزن، اس کی نماز کا اتنا وزن، اس کے صدقے کا اتنا وزن. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ. اچھا یہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں آپ. اور ایک بڑی خوشخبری آپ کے لیے. بڑی خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ ابھی اعلان ہو چکا ہے. میں ایک بار پھر اس اعلان کو تفصیل کے ساتھ، غدیر کے دن اگر تھوڑا دینے پہ بہت ہوتا ہے تو بہت دو گے تو کتنا بہت ہو جائے گا. غدیر کے دن اگر کوئی علی اور حسین کا ماننے والا اس کو دے دو گے تو اتنا ہو جائے گا. تو جو علی کے لال حسین کی امام بارگاہ کے لیے دے دے گا. بات پہنچ رہی نا آپ؟ علی کے لال حسین کی امام بارگاہ کے لیے یہاں آپ کی نسلیں بچیں گی. کبھی یہاں امام بارگاہ میں پروگرام، کبھی وہاں پر، کبھی اس ہال میں، کبھی اس ہال میں، یا بے حال یا بدحال. توجہ ہے نا آپ کی؟ یا بے حال یا بدحال. اس بے حالی اور بدحالی سے آقا حسین نے نکال دیا ہے. اس بے حالی اور بدحالی سے آقا حسین نے نکال دیا. جانتے ہو کس دن دیا ہے؟ روز آج شب عید غدیر اعلان ہو رہا ہے. جانتے ہو کس دن؟ علی کی شب میں اعلان ہوا، حسین کے دن میں دیا گیا ہے. علی کی شب میں اعلان ہوا ہے، بس دین ہے کہ علی اور حسین. علی کی شب میں اعلان کیا گیا، حسین کے دن میں دیا. روز عرفہ ملا ہے. ایسا ہی نا سجادی صاحب، روز عرفہ ملی ہے یہ زمین ہم لوگوں کو. تو جو روز عرفہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے سیٹلمنٹ ہو جائیں، آپ لوگوں کی طرف سے جتنے ہو سکتے ہیں کنٹریبیوشن اپنے مرحومین کے نام پر دیں. دیگر جس طرح سے کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے، دوستوں سے کہیں، یہاں کے دوست، باہر کے دوست. تو کیا ہے روز عرفہ؟ جانتے ہو کیا ہے؟ آپ نے دعا تو پڑھی، اعمال عرفہ کی. روز عرفہ کے لیے ملتا ہے کہ جس نے حج واجب کر لیا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کربلا میں روز عرفہ رہے. اب سمجھا کربلا کیا ہے؟ کہ حسین نے زمین خریدی تھی
توجہ نا, کربلا کیا, حسین نے وہ زمین خریدی تھی. عزیزو, ایک زمین حسین نے کربلا کی خریدی تھی اپنی شہادت کے بعد وہاں دفن ہونے کے لیے. ایک زمین ہم عزا خانوں کے لیے لیتے ہیں. تو لہذا, اور ملی بھی روزہ عرفہ ہے, نیت میں کتنا اخلاص ہے. لہذا آپ سب جتنا ہو سکتا ہے اس بڑے کاز کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیجئے گا آپ. اچھا, یہ غدیر والی صلوات ہے تو شب جمعہ والی پڑھ دیجئے آپ. محمد, سچ بولوں میں, یہ واقعی شب جمعہ والی تھی, غدیر والی ہوئی نہیں ابھی تک. ایک بلند ترین صلوات سب مل کے. آئیے غدیر سنیں آپ, چند بند ہیں کہ انسان کی نجات کا سامان ہے غدیر. انسان کی نجات کا سامان ہے غدیر. اسلام کے کمال کا عنوان ہے غدیر. اسلام کے کمال کا عنوان ہے غدیر. کفار کی شکست کا, کفار کی شکست کا اعلان ہے غدیر. اللہ کے رسول کا ارمان ہے غدیر. اللہ کے رسول کا, وہ میرے ساتھ رہے گا, اللہ کے رسول کا ارمان ہے غدیر. برسا ہے نعمتوں کا جو بادل غدیر میں. دین خدا ہوا ہے مکمل غدیر میں. دین خدا ہوا ہے مکمل غدیر میں. توسیع اختیار پیغمبر غدیر ہے. توسیع اختیار پیغمبر غدیر ہے. اسلام کے کمال کا مظہر غدیر ہے. دین خدا کا روح منور غدیر ہے. جنت میں داخلے کا در غدیر ہے. جنت میں داخلے کا در غدیر ہے. یوم خوشی ہے صاحب ایمان کے لیے. سب سے بڑی ہے عید مسلمان کے لیے. سب سے بڑی ہے عید مسلمان کے لیے. اور پھر اس کے بعد دو بند اور پڑھ لیتا ہوں کہ پھیلا ہے کائنات میں دامہ غدیر کا. پھولا پھلا ہے اب بھی گلستان غدیر کا. پردے میں آج بھی ہے نگہباں غدیر کا. وقت ظہور نکلے گا ارماں غدیر کا. کیسے بچیں گے ابن شہ قلعہ گیر سے جو لوگ کر رہے ہیں بغاوت غدیر سے. جو لوگ کر رہے ہیں بغاوت غدیر سے. الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا, پروردگارا تجھے چاردہ معصومین کا واسطہ, شہداء کربلا کا واسطہ, اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سب مل کے کہیں الہی آمین. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری حاجات کو پورا فرما. ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. محمد کاظم کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. ہماری جسمانی لسانی فکری عقیدتی بصیرتی بیماریوں کو دور فرما. پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما. پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما. حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگارہ جو مرکز لیا جا رہا ہے اس مرکز کی راہ کی جو رکاوٹیں ہیں, جو مادی اور فائنینشیل مسائل ہیں, انہیں حل فرماؤ. پروردگارہ ان مخلصین کی توفیقات میں اضافہ فرماؤ. پروردگارہ اس کار خیر میں جو حصہ لے رہے ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرماؤ. پروردگارہ ہمارے دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرماؤ. اسے ہماری نسلوں میں منتقل فرما. آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک بلند ترین صلوات.